تحلیل کرنا ہے. اچھا ان تمام چیزوں پر آج بات کرتے ہیں. کیا معاملات ہو سکتے ہیں, کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے. شاہ خاور صاحب ماہر قانون ہے, اس وقت مجھے جوائن کریں آگے چل کے. کیسر احمد شیخ صاحب اور خرم روکھڑی بھی مجھے جوائن کریں گے, لیکن سٹارٹنگ فار ویو شاہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. شاہ خاور صاحب ابھی تک تو فی الحال کوئی نام ہی نہیں سمجھ آ رہا, سامنے ہی نہیں آ رہا ہے کہ کون ہوگا جو کہ اگلے 3 مہینے, فی الحال آئینی مدت تو 3 مہینے کی ہے, لیکن کوئی بات 3 مہینے کی کر نہیں رہا. اب یہ نئی حلقہ بندیوں, نئی مردم شماری والی بات جب ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 3 مہینے تک معاملہ جائے گا نہیں. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, یہ تو میرا خیال ہے بالکل واضح ہے کہ چونکہ ابھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے حال ہی میں, اس کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے. تو جب نوٹیفائی ہو جائے تو پھر مردم شماری کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی ایلوکیشن جو صوبوں میں ہونی ہے اور جو فیڈرل کیپٹل میں ہونی ہے وہ پھر آبادی کے تناسب سے ہونی, اور آبادی کا تناسب جو ہے وہ نوٹیفائیڈ مردم شماری سے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے تو پھر الیکشن کمیشن کو تقریباً 120 دن چاہیے اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن پروسیس شروع ہو جائے گا. تو یہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ 120 کم دن از کے کم اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ. ڈیلیمیٹیشن والا معاملہ بھی ہو ہی جائے گا. جی ڈیلیمیٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. تو وہ کیونکہ جب وہ ڈیلیمیٹیشن کریں گے, اس کو نوٹیفائی کریں گے, پھر اس پہ اعتراضات ہوں گے, اعتراضات کے اوپر پھر ایڈجوڈیکیشن ہوگی, پھر فائنل جو ہے وہ ایک اس کا وہ جاری ہوگا ڈیلیمیٹیشن کا جو پورا ایک نقشہ ہے اور پورا جو پلان ہے. تو اس لیے وہ تو بڑا ضروری ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ویسے تو جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوتا ہے یا کیبنٹ ہوتی ہے اس کی مدت 60 دن یا 90 دن ہوتی ہے. اگر وہ اسمبلی ریزالو کر دی جائے پھر تو 90 دن ہے. تو اس لیے جو ابھی کیلکولیشن کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ رہے گی کوئی 5.5-6 ماہ, اور اس کے بعد وہ الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نئی گورنمنٹ. سر یہ جو آپ نے 120 ڈیز کا کہا ہے جس میں ڈیلیمیٹیشنز کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, یہ 120 ڈیز میں پلس کروں میں 90 ڈیز یا اسی میں 90 ڈیز کو میں کنسیڈر سمجھوں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو جب قومی اسمبلی کی جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں کی جغرافیائی جو وہ حدود ہے وہ بھی چینج ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ ایک بڑی لمبی ایکسرسائز ہے, کیونکہ جب یہ جب پہلا ایک پروویژنل لسٹ جاری کریں گے یا پروویژنل ڈیلیمیٹیشن, تو پھر اس کو آبجیکشنز انوائٹ کریں گے لوگوں سے. تو اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ 120 دن بالکل لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جو سر نیا اس کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اس طرح سے جوڑ لیں 120 دن پلس 90 ڈیز تو یہ 210 دن بن جاتے ہیں, 7 مہینے قریباً بن جاتے ہیں. اور اگر اگست سے لے کے چلیں کہ ظاہر سی بات ہے ابھی وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 تاریخ کی رات 12 بجے تک یہ سارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, نئی نگراں حکومت آ جائے گی, تو سر یہ مارچ تک 7 مہینے ہو جاتے ہیں. مارچ میں تو سینٹ کے انتخابات بھی ہیں سر. دیکھیں وہ جو 90 دن کی میعاد ہے نا جی کیئر ٹیکر کی, انہوں نے 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 89 کے دن ہی الیکشنز کروائیں گے, اس سے پہلے بھی کروا لیں گے. اور اس میں ایک چیز اور پیش نظر رکھنی پڑے گی, کیونکہ فیبرری میں جو ہے وہ آدھی سینٹ کی نشستیں جو ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں اور اس کا الیکشن بھی ہونا ہے. جی میں نے آپ سے کہا مارچ میں انتخابات ہے نا, مارچ میں, لیکن وہ فیبرری تک یہ سارا ایکسرسائز کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. What do you think, sir? میں روکڑی صاحب کی طرف جاؤں گا. اگر آپ اپنے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, 4C کیا کر رہے ہیں, کب تک ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ فیبرری میں, جنوری کے اینڈ میں یا فیبرری میں یہ الیکشن جو ہے یہ مجھے تو نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, حکم سر, کہ اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے. یہ اگر ہوگا تو لمٹ اس کی یہی ہے جو کہ اسپیکولیشن. اور اگر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر غیر آئینی ہوگا, کیونکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, کوئی وجہ موجود نہیں ہے. تو فروری تک سر آئینی تصور کیا جائے گا؟ اگر ہو سکتی ہے تو وہ مردم شماری اور ڈیلیمیٹیشن کے بنیاد پر ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے, چلیں سر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. روکڑی صاحب السلام علیکم سر, کیا حال ہیں؟